میں کافی وقت ہو گیا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہوں، دوائی بھی لیتے ہیں، آرام نہیں آتا، جسم کے ہر حصے میں درد ہے، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، کبھی ایسا لگتا ہے بیماری۔ بہرحال دیکھیں نا، اصل تو بیماری کی جاننے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے۔ تو لہذا اگر یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد سادہ پانی پہ خود اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرو تو اللہ اس کی برکت سے شفا دیں گے۔ کافر سے محبت نہ رکھیں، ویسے دنیا میں ملنا ملانا تو ہوتا ہے، ویسی بات نہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں۔ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ وہ امام نہ بنے، اذان نہ دے، تاکہ اس کی آواز اونچی نہ ہو، اور ایسی آواز بھی نہ ہو جو گھر سے باہر جائے، حتیٰ کہ زور سے قرآن پڑھنا بھی اس کو منع ہے۔ تو لہذا اگر ایسا ہو تو گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست اچھی چیز نہیں ہے، تمہارے نزدیک اچھی نہیں ہوگی۔ جو کفر کی سیاست ہے وہ اچھی نہیں، جو دین کی سیاست ہے وہ اچھی ہے۔ کون والی مہندی ہے، وہ لگا وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، کوئی بھی مہندی لگاؤ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے اوپر وضو ہو جاتا ہے۔ طب نبوی سے معدے اور ہاضمے کا علاج شہد ہے، شہد پانی میں ملا کے صبح و شام پیا کریں۔ میں یہاں رہتا ہوں، عمرہ کرنے کا بیوی کا حق پہلا ہے یا والدہ کا؟ حق تو پہلا والدہ کا ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی ادا کریں۔ اگر اپنی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میرے بھتیجے نے اپنی بیوی کو پہلے 2 طلاقیں دیں، اب 1 طلاق اور دے دی، تو اب 3 پکی ہو گئی، اب کوئی حل نہیں ماں سوا حلالے کے۔ جو میت کو غسل دینے والے غسل، ان کو بھی چاہیے کہ بعد میں غسل کریں، غسل نہ کریں تو کم سے کم وضو کر لیں۔ مجھے پیر بننے کا شوق ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے، کسی قبر پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ، بس پیر ہی پیر ہو، اور بولنا بالکل نہیں، خاموش ہے۔ انہوں نے کہیں گے پیر صاحب کو روزہ ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا، چپ شاہ مشہور ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیر بننے میں کیا دیر لگتی ہے، دیندار بننے میں دیر لگتی ہے، عالم بننے میں دیر لگتی ہے، اللہ کا ولی بننے میں دیر لگتی ہے۔ جھوٹے پیر بننے کے لیے کیا ہے، وہ تو بازاری ہے۔ اگر وتر نماز کے سجدوں میں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ پڑھیں کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سجدوں کے درمیان آیت الکرسی نہ پڑھیں، چونکہ قرآن پڑھنا منع ہے۔ بنی اسرائیل کا جو نوجوان جس کا قصہ کتابوں میں آتا ہے، اس نے 100 قتل کیے، یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس نے 99 کیے تھے، پھر 100 پورا کر لیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میری شادی ہوئی، میرے خامند اور بھائی میں بہت نا اتفاقی ہے۔ بہرحال یا لطیف و یا ودود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم اصلح ذات بینہم، اور یہ بھی دعا کریں کہ وہ گندی فلمیں دیکھنے سے بچ جائے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اصل اذان وہی ہے جب ممبر پہ امام بیٹھ جاتا ہے، اس سے پہلے جو 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے وہ اعلام کے لیے ہے کہ لوگ تیاری کر کے آ سکیں۔ قضاء نمازوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، توبہ کریں اور پھر پڑھتے رہیں، اللہ معاف کرے۔
جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے مجھے خیال آتا ہے کہ ان کو دکھ پہنچے، یہ خیال نہ کیا کریں، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ آنکھیں بند کر کے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز میں آنکھیں بند نہ کریں۔ میرے والد محترم کی کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن تقریباً سب پر قبضہ ہو چکا ہے، یعنی لوگ قابض ہو گئے۔ عدالت میں کیس چل رہا ہے، ہم جیت بھی جاتے ہیں لیکن حل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو بھئی ایک بزرگوں کی پرانی مثال ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کا قبضہ ہو وہ اسی کی ہوتی ہے، زن، زر، زمین۔ وہ کہتے ہیں عورت جس کے قبضے میں ہے اسی کی ہے، یار کے قبضے میں ہے اس کے حق میں بیان دے گی، پھر ماں باپ کے پاس آ جائے گی، مجھے زبردستی لے کے مجھے گولی مار رہا تھا، پھر اس کے حق میں بیان دے گی، جس کے پاس ہوگی اسی کی ہے وہ۔ اسی طرح زمین بھی جس کے قبضے میں ہوگی اس کی ہے، باقی مقدمے لڑتے رہو، وہ تو اسی زمین کی آمدنی سے خرچ کرے گا۔ بہرحال اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو، اللہ قادر ہیں کہ اللہ مشکلات حل کر دیں۔ لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر لڑکے کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، جب تک وہ راضی نہ ہوں شادی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بہن کو کوئی پسند کرے تو اجازت دے دو گے؟ ایسے لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ تمہاری مذاق بنا رکھی ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں، بس جان چھوڑو ان کی۔ بہرحال میں نے بتایا نا کہ پیٹ کا علاج سب سے بڑا حضور پاک نے خود تجویز فرمایا، شہد ماکھی شربت بنا کے پئیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے شہر میں امام صاحب نے ظہر کی رکعت میں بھول کے 3 سجدے کیے، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے بتایا تو پھر سجدہ صاف کر دیا، نماز ہو گئی الحمدللہ۔ قرض بہت زیادہ ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ قضا عمری نماز میں بھی آخری رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی جاتی، صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ قضا اسی طرح ہے جیسے ادا ہے، بس وہ کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ میرے جاننے والے ہیں جدے میں تمباکو کا کام کرتے ہیں، بہتر نہیں ہے تمباکو جو ہے، بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں اور بعض مکروہ کہتے ہیں۔ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا علاج کروائیں، بیچارے کو خواہش ہی نہیں ہوتی ہوگی نا، ورنہ کون اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے؟ وہ فارغ ہو غریب ہے بیچارہ، اس کا لے جاؤ ہسپتال، اس کا علاج کرواؤ، پھر ٹھیک ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، عمر 26 سال ہے، میرے ہاتھ پاؤں 1 سال کے بچے کی طرح کمزور ہیں، علاج کرائیں، دنیا میں ڈاکٹر موجود ہیں۔ ویسے بہرحال زمزم اور شہد استعمال کریں۔